کیا خواب میں اللہ رب العالمین کو دیکھنا ممکن ہے؟ اس کا شارٹ اور مختصر جواب یہ ہے کہ جی ہاں، خواب میں اللہ رب العالمین کی تجلی اور اس کی مختصر جھلک دیکھنا یہ انبیاء اکرام اور اہل خواص کے لیے ممکن ضرور ہے۔ اس کے تفصیلی جواب میں جانے سے پہلے اور قبل اس کے کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو جس انداز میں خواب میں دیکھا اور اس کی کیفیت اپنے صحابہ اکرام سے بیان کی، وہ آپ کے سامنے ذکر کرنے سے پہلے یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ آخر اہل سنت والجماعت اللہ رب العالمین کے دیدار کے تعلق سے گفتگو کیوں کرتے ہیں اور اپنے اعتقاد اور کریڈ اور مونوتھیزم کی کتابوں میں اسے جگہ کیوں دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، اہل اسلام میں بہت سارے ڈیفرنٹ سیکٹ ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، اور ان میں اہل سنت والجماعت کو یہ خاصیت حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء اور اس کی صفات اور جو چیزیں اس کی ذات اقدس کے لائق ہے انہیں اسی طور پر اس بات کرتے ہیں جیسے اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ثابت کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کو جب بیان کیا تو آپ نے اللہ رب العالمین کے دیدار اور آپ کے وجہ کریم کو لذت نظر کے ساتھ دیکھنا، اس کو صحابہ اکرام سے خصوصی طور پر آپ نے بیان فرمایا، اور مختلف روایتوں میں وارد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مخاطب ہوتے اور کہتے تھے کہ انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، کہ اے میرے صحابہ اکرام، تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے قیامت کے دن جیسے تم یہ چاند جو وداؤٹ کلاؤڈز، بدون سحاب، بغیر کسی سحاب اور بدلی اور کلاؤڈز کے، جیسے 14ویں کا چاند تم دیکھتے ہو، اپنے رب کریم کا دیدار بھی تمہیں ایسے ہی نصیب ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو اس کی وصیت کرتے تھے، اور ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ دعا سکھائی کہ اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ قیامت کے دن تیرے چہرے مبارک کی زیارت اور اس کی طرف دیکھنے کی لذت ہمیں نصیب فرما۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین اہل جنت کو جنت کی ساری نعمتیں عطا فرمائیں گے تو ان سے سوال کریں گے کہ اے اہل جنت، بتاؤ میں نے تمہاری ضیافت میں، تمہاری ہاسپٹیلٹی میں کسی چیز کی کمی فرمائی ہے؟ تو اہل جنت فرمائیں گے کہ اے اللہ، تو نے ہمیں ہمارے تصور سے زیادہ عطا کر دیا، اے اللہ دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں ہوگی جو ہم نے یہاں نہ دیکھی ہو، اے اللہ تو نے ساری نعمتوں کو ہمیں اس جنت میں جمع کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ اب بھی ایک نعمت باقی ہے جو تمہیں عطا نہیں کی گئی۔ اہل جنت کو تعجب ہوگا کہ ایسی کون سی نعمت ہے یا اللہ، ساری نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرما دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فیکشف الحجاب، تو اللہ رب العالمین اپنے حجاب کو ہٹا دیں گے، تو اہل جنت اللہ رب العالمین کا براہ راست دیدار فرمائیں گے، اور اس وقت اہل جنت کہیں گے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فواللہ ما اعطاہم اللہ شیئا احب الیہم، کہ اللہ کی قسم، اہل جنت اس وقت کہیں گے کہ اللہ کی قسم کہ اے اللہ تو نے اپنے زیارت مبارک کی جو نعمت ہمیں عطا کی ہے اس سے بڑی نعمت ہمیں نہیں دی گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ وہ لوگ جنہیں حسنہ دیا جائے گا، جنہیں جنت میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا، انہیں کچھ
ایڈیشنل چیز اور زیادتی بھی دی جائے گی، اور وہ زیادہ چیز اللہ رب العالمین کے چہرے مبارک کی طرف دیکھنا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا اعتقاد یہ ہے کہ آخرت میں اللہ رب العالمین کا دیدار ممکن ہے۔ بہت سارے اسلامی فرقوں نے اپنے ریٹورک فلسفی کی بنیاد پر اور اپنے جو ہے عقلی ذہنیت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کے دیدار کا انکار کیا، لیکن اہل سلف پرانے زمانے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اس امت کے سارے معزز ائمہ اللہ رب العالمین کے آخرت میں دیدار کے قائل ہیں۔ تو اس بنیاد پر اس ٹاپک کو اہل سنت والجماعت اپنے مونوتھیزم اور کریڈ کی کتابوں میں جگہ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا دیدار ممکن ہے۔ جہاں تک دنیا میں دیدار کی بات ہے تو اللہ رب العالمین کا خواب کی صورت میں تجلی فرمانا یا اپنے بندے کے لیے ذرا سے وقت کے لیے ظاہر ہو جانا یہ ممکن ضرور ہے۔ علماء کرام نے اس کی بہت ساری دلیلیں ذکر کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے تو اللہ رب العالمین سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اے اللہ تیرے وجہ کریم کو دیکھنے کا مجھے اس قدر اشتیاق ہے کہ آخرت میں تو میں تیرا دیدار تو فرماؤں گا، لیکن دنیا میں تو مجھے اپنی ایک جھلک دکھا دے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ علیہ السلام جس کیفیت میں آپ مجھ سے سوال کر رہے ہو اس کیفیت میں آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، لیکن چونکہ ایک نبی ہے اور نبی پاک جب کسی چیز کا اللہ رب العالمین سے مطالبہ کرے تو اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اس جبل لوز کی طرف، اس جبل طور کی طرف دیکھو کہ اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہر جائے تو تم مجھے ضرور دیکھو گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، اور جب اللہ رب العالمین نے اس پہاڑ کے لیے تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین کا دیدار بحالت یقظان یعنی بیداری کی حالت میں ممکن نہیں ہے۔ خواب کی حالت میں اللہ رب العالمین کا دیدار کیسے ممکن ہے؟ امام عز الدین عبدالسلام رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین کے دیدار اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کے تعلق سے، اور فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار اس دنیا کے اندر دو ہی لوگوں کے لیے ممکن ہے۔ ایک تو صحابی جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بحالت ایمان اصلی حالت میں دیکھا، اور پھر خواب میں صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ دوبارہ دکھائی گئی۔ اور اس قسم کی بہت ساری روایتیں ہیں جن میں سے بعض کا تذکرہ ہم اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں، اور حدیث کی کتابوں میں صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ذکر فرمایا کہ میں نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ تو ایک صحابی سے ممکن ہے، اور دوسرے اس شخص سے ممکن ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکمل حلیہ مبارک کو حدیث کی صحیح اور آتھنٹک کتابوں میں مکمل طور پر پڑھ چکا ہو اور اس کا ادراک کر چکا ہو۔ اسی لیے آپ دیکھو گے کہ علماء ربانین امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ترمذی جنہوں نے شمائل کے اندر ان چیزوں کو ذکر کیا، انہوں نے اپنے خوابوں کو ذکر کیا کیونکہ وہ آپ کے حلیہ مبارک کے آتھنٹک سورس سے اور آپ کے مکمل تجسیم سے واقف تھے۔ اور یہی بات عز الدین عبدالسلام نے اللہ رب العالمین کے تعلق سے فرمائی کہ اللہ رب العالمین کا دیدار دو ہی لوگوں سے ممکن ہے، ایک انبیاء کرام جو اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات اور اس کے معانی پر مکمل طور پر عبور رکھتے ہو،
تو ایسے لوگوں سے بھی اللہ رب العالمین کا دیدار ممکن ہے۔ آئیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کرتے ہیں جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، سنن ترمذی کے اندر اور مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کافی دیر سے باہر نکلے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ اس وقت یہ نظام اور سسٹم نہیں تھا کہ 5:20 پر جماعت کھڑی ہوگی یا 5:40 پر جماعت کھڑی ہوگی، بلکہ لوگ امام کے باہر نکلنے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز میں جو مقررہ وقت جس پر آپ اپنے حجرے مبارک سے باہر نکلتے، اس میں آپ نے تاخیر فرمائی، بلکہ بعض صحابہ نے ذکر کیا کہ یہاں تک کہ ہمیں خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں سورج نہ طلوع ہو جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلدی جلدی اپنی چادر اوڑھ کر مسجد میں داخل ہوئے اور آپ نے فوراً اقامت کہنے کا حکم دیا۔ اقامت کہی گئی، آپ نے بالکل مختصر نماز پڑھائی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ صحابہ اکرام کی طرف رک کر کے متوجہ ہوئے اور آپ نے کہا کہ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ، اپنی اپنی صفوں پر قائم رہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں آج نماز میں تاخیر سے اس لیے آیا کیونکہ آج کی رات میرے ساتھ ایک بڑی عجیب گھٹنا پیش آئی۔ صبح کی نماز سے پہلے تہجد کی نماز میں نے وضو کیا اور اپنے رب کے سامنے نماز کی حالت میں مشغول تھا کہ اچانک مجھے نیند کا غلبہ ہو گیا۔ میں نے نماز کو ختم کیا اور اس کے بعد میں بوجھل ہو گیا اور میں نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ میں اپنے رب کو، اللہ رب العالمین کو، اس کی سب سے بہترین صورت میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس حالت میں مجھ سے سوال کیا کہ اے محمد، میں نے کہا لبیک یا اللہ، کہا اے محمد، کہا لبیک یا اللہ، یہاں تک کہ 3 مرتبہ اللہ رب العالمین نے مجھ سے مخاطب ہو کر میرا نام لے کر مجھ سے سوال کیا، اور پھر اللہ نے تیسری مرتبہ مجھ سے کہا کہ اے محمد، ملائے اعلی کس چیز میں بحث اور گفتگو کر رہے ہیں؟ فرشتوں کی آپسی ڈسکشن اور ڈائلاگ کس چیز پر اس وقت ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اے اللہ، میں نہیں جانتا، تو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ کلمات 3 مرتبہ دہرائے، سنن ترمذی کی روایت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کے درمیان اپنے ہاتھوں کو رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، یہاں تک کہ میں نے اللہ رب العالمین کے انگلیوں کی ٹھنڈک کو اپنی چھاتی میں محسوس کیا، اور یہاں تک کہ میرے لیے ہر چیز روشن کر دی گئی۔ تو اب جو سوال اللہ رب العالمین مجھ سے کر رہے تھے اس کو میں نے جان لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے سوال کو پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دوبارہ دہرایا اور فرمایا کہ اے محمد، یہ بتاؤ کہ ملائے اعلیٰ کس چیز میں بحث اور تکرار کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا کہ یا اللہ، ملائے اعلیٰ تو کفارات کے بارے میں، یعنی ایسے اعمال جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، ان میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے محمد، ملائے اعلیٰ اور کن چیزوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ یا اللہ، ملائے اعلیٰ اس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ جماعت کی طرف چلنے، مسجد کی طرف چلنے کا ثواب کتنا ہے، نمازوں کے بعد مسجدوں میں بیٹھ کر دوسری نماز کے انتظار کا ثواب کتنا ہے، اور سخت سردی میں وضو کو اچھی طرح کرنے کا ثواب کتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد، اب یہ بتاؤ کہ ملائے اعلیٰ اب کس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں؟
تو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ، ملائے اعلیٰ اس وقت اس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک غریب کو کھانا کھلانے کا کتنا ثواب ہے، اور نرمی کے ساتھ بات کرنے والا اللہ کی نگاہ میں کتنا عظیم ہے، اور رات کو نماز ادا کرنے والا جب ساری دنیا سو رہی ہو، ایسا شخص اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کس قدر عظمت کے لائق ہے۔ ملائے اعلیٰ ان 3 ٹاپکس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مجھ سے سوال کیا اور کہا کہ یا محمد سل، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو مانگنا ہو اس وقت مانگ لیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں سکھائی اور کہا کہ میں نے خواب کی حالت میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا مانگی، اور صحابہ اکرام جن کی طرف مخاطب ہو کہ آپ ان سے فجر کی نماز میں گفتگو کر رہے تھے، ان سے کہا کہ اس دعا کو اچھی طریقے سے یاد کرو اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ۔ کیا دعا کی آپ نے جب اللہ رب العالمین نے آپ سے سوال کیا کہ اے محمد جو مانگنا ہے مانگ لو؟ کہا اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی، کہ اے اللہ میں تجھ سے نیک کاموں کے کرنے اور ہمیشہ نیکیوں کے کرنے کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو گناہوں سے اور منکرات سے مجھے محفوظ رکھ، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مسکینوں اور فقیروں کی محبت کو میرے دل میں ڈال دے، وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور جب تو کسی قوم کے ساتھ یا میری قوم کے ساتھ فتنے کا ارادہ کرے کہ میری قوم میں جو ہے کوئی فتنہ ظاہر ہو، تو اس فتنے کے آنے سے پہلے ہی مجھے تو اپنے پاس بلا لے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو دجال کا یا مہدی علیہ السلام کا قصہ سنتے ہیں تو یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں کیوں نہیں دجال ظاہر ہوتا۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین کے پناہ اور اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنے کی خواہش رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑا عظیم فتنہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دعا میں فرمایا وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، کہ اللہ جب تو کسی قوم کے ساتھ فتنے کا ارادہ رکھے تو قبل اس کے کہ وہ فتنہ آ پڑے مجھے اپنے پاس بلا لے۔ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور اے اللہ میں تجھ سے اپنی محبت کو طلب کرتا ہوں، اور ہر اس چیز کی محبت کو جس سے تو محبت کرتا ہے۔ وحب عمل يقرب الى حبك، اور ایسے عمل کی محبت جو تجھ سے سب سے زیادہ قریب کرے۔ تو یہ وہ دعا ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب کی حالت میں اپنے رب العالمین سے مانگی جب اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار آپ کو خواب میں نصیب فرمایا۔ آپ نے یہ دعا کی اور پھر فرمایا کہ انہا حق فدرسوها ثم تعلموها، کہ اس دعا کو اے صحابہ اکرام خود بھی سیکھو اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ۔ تو یہ سنن ترمذی کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ فجر کی نماز میں ان کے لیٹ آنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے رات میں اللہ رب العالمین کو خواب میں دیکھا، اللہ رب العالمین نے اپنا دیدار نصیب فرمایا اور اپنے ہاتھ کی انگلیاں آپ کے پیٹھ مبارک پر رکھی، یہاں تک کہ اس کی ٹھنڈک سے آپ کی چھاتی بالکل روشن اور ٹھنڈی ہو گئی، اور پھر اللہ رب العالمین نے آپ کے سامنے وہ چیزیں ظاہر کی جو جن کا تعلق علم غیب سے ہیں۔ تو علم غیب کی جس قدر مقدار اللہ رب العالمین انبیاء کرام میں سے کسی کو یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خصوصی طور پر دینا چاہے تو یہ خاص انعام اور اکرام ہے جو نبی کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ تعالی غیب کی کچھ چیزوں میں سے
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مطلع فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو اللہ نے مطلع فرمایا کہ فرشتے اس وقت کیا کام کر رہے ہیں، کن چیزوں پر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو جن چیزوں پر فرشتے گفتگو کر رہے تھے یہ سارے فضائل سے اور ہیومینیٹرین ورک سے متعلق ہے، یہ سوشل ورک سے متعلق ہے کہ فرشتے اہل اسلام کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں، اہل کفر کے تعلق سے نہیں، کہ اہل اسلام کی، اہل ایمان کی صفات کیا ہوتی ہے، کہ ایمان کے لانے کے بعد وہ کھانا کھلانے کا انتظام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، رات میں اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب ساری دنیا سو رہی ہو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون۔ تو اس دعا کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنا دیدار نصیب فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا دیدار کیا۔ اللہ رب العالمین کے عام لوگوں کے لیے کیا خواب میں دیدار کی گنجائش موجود ہے؟ تو اس تعلق سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن شخص خواب میں اللہ تعالیٰ کو اپنے ایمان اور یقین کی پختگی کے مطابق اس کی معمولی سی جھلک ضرور دیکھ سکتا ہے۔ اگر مومن کا ایمان صحیح ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس کی اچھی صورت میں دیکھے گا، اور اگر اس کے ایمان میں کمی ہے تو اپنے ایمان کی کمی کے مطابق اللہ رب العالمین کو ضرور دیکھے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے تعلق سے ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کیفیت کو بیان کیا، لیکن اللہ رب العالمین کو خواب میں دیکھنے کے چند ضوابط اور اصول ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ کافر شخص یا اس شخص سے اللہ رب العالمین کا خواب میں دیدار ممکن نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات اور اس کے حقائق سے مکمل طور پر واقف نہ ہو۔ یہ اہل خواص کا مرتبہ ہے، اور امام شہاب الدین قرافی رحمہ اللہ نے اس تعلق سے اس کی 3 صورتیں بیان کی ہے کہ اللہ رب العالمین کی اسماء اور صفات جو کتاب و سنت میں جو وارث صفات ہے، جو کہ صرف اور صرف کمال صفات پر دلالت کرتی ہے اور جن کو عقل سلیم بھی تسلیم کرتی ہے، تو اللہ رب العالمین کو صفات تجسیم سے مکمل طور پر پاک جو شخص جانتا ہو، ایسے شخص کے لیے رؤیت ممکن ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی رؤیت پر کسی دوسری چیز کا اطلاق اور قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ خالق ہے، ہم سب مخلوق ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا جو شخص اللہ رب العالمین کو خواب میں دیکھے یا اس کی کچھ جھلک دیکھے تو اہل دنیا کے کسی بھی چیز سے اس کی مثال دینا جائز نہیں ہے، یہ تجسیم ہے، اور اس سے سختی سے ہماری شریعت کے اندر جو ہے منع کیا گیا ہے۔ پھر امام شہاب الدین قرافی رحمہ اللہ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ خواب میں اللہ رب العالمین کے دیدار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کا مکمل ادراک ممکن ہے۔ اللہ رب العالمین کا ادراک تو ویسے بھی ممکن نہیں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اللہ رب العالمین کا ادراک کسی بھی صورت میں ممکن نہیں۔ ایک شخص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، عنہما کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار، کہ ابصار اور ہماری نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کرتے ہو کہ قیامت کے دن ہم سب اللہ رب العالمین کو ایسے ہی دیکھیں گے جیسے ہم چاند کو دیکھتے ہیں۔ تو ان میں بظاہر تعارض ہے، کانٹرڈکس ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، تم آسمان کو اپنی نگاہ سے دیکھتے ہو یا نہیں دیکھتے ہو؟ اس شخص نے کہا ہاں جی ہاں، میں آسمان تو دیکھ رہا ہوں۔ کہا کیا مکمل آسمان دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا یہی فرق ہے ادراک اور رؤیت کے اندر۔
اللہ رب العالمین کا دیدار ممکن ہے، اس کا ادراک ممکن نہیں ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کے بنیادی اعتقاد میں سے ہے کہ اہل خواص انبیاء کرام اللہ رب العالمین کو خواب میں دیکھتے ہیں اور اس کی گنجائش موجود ہے۔ اللہ رب العالمین جس طریقے سے بھی چاہے انہیں دیدار فرما سکتے ہیں، اور آخرت میں مومنین کے لیے اللہ رب العالمین کا دیدار ممکن ہے۔ اسی لیے اس اعتقاد کو بنیادی طور پر اہل اعتقاد کی کتاب میں داخل کیا جاتا ہے، تاکہ وہ فرقے جو اپنی فلسفی کی بنیاد پر، اعتزال اور خوارج کے طریقے کی بنیاد پر اللہ کے دیدار کے قائل نہیں ہے، ان کا جواب دیا جا سکے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی قیامت کے دن اہل جنت میں بنائے، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دعا کو زیادہ سے زیادہ ورد کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم، اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک، کہ اے اللہ ہم تجھ سے اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے وجہ کریم کی زیارت اور اس کی لذت ہمیں نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کا حقدار بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔